تو السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہمیں یہ بتائیں قرآن پاک پڑھنے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ قرآن پاک پڑھنا یا تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا یا اس قسم کے اور کام کرنا، تو ان کی اجرت لینا کیسا ہے؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے۔ جیسے تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے، تو اس کی اجرت لینا، یا اس کے علاوہ ختم وغیرہ پڑھنا یا تلاوت کرنا، ذکر الہی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو ان میں بھی بسا اوقات اجرت لی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اسی قسم کا سوال فتاوی رضویہ جلد 23 میں اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا تلاوت قرآن کرنا اور ذکر الہی کرنا اس کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کرنا یہ خاص عبادت ہے، اس کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لینے والے کی اجرت لینا حرام ہے اور دینے والے کے لیے اجرت دینا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر اجرت کا لین دین نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا جا رہا ہے تو اگرچہ طے نہیں ہوا، لیکن جانے والے کا یہ مقصد ہے کہ میں جاؤں گا، میں قرآن سناؤں گا تو مجھے اجرت دی جائے گی، لانے والوں کا یہ مقصد ہے کہ حافظ صاحب کو ہم لائیں گے، ختم شریف پڑھوائیں گے یا دیگر ذکر الہی کی محفل ہوگی تو ہم ان کو اجرت دیں گے، تو اگرچہ یہ ان کا آپس میں لفظی طے نہیں ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات مشروط ہے کہ ہم جب آئیں گے یا جائیں گے تو ہماری یہ اجرت کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کی بھی یہ کام کرنا، اس طرح آنا جانا یا بغیر طے کیے اجرت دینا لینا یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر جانے والا یعنی تراویح کے لیے امام صاحب کو بلا رہے ہیں یا ذکر الہی کرنے کے لیے یا تلاوت قرآن کرنے کے لیے قاری صاحب کو بلا رہے ہیں تو آپ ان سے صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اور وہ آتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھنے آ رہا ہوں لیکن میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، تو یہ دونوں طریقے اب یہ جائز ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کی نیت نہیں ہے۔ اب اس کا ایک حیلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز پڑھاتا ہے تو اب مقتدی جو اس کو لائے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، تو اب اس کو اگر وہ پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ نماز عشاء کا اجارہ کر لے۔ رمضان شریف میں جیسے نماز عشاء ہوتی ہے تو ساتھ ہی تراویح ہوتی ہے، تو ایک نماز کا قاری صاحب کے ساتھ اجارہ کر لیں کہ آپ ہمیں پورا مہینہ ایک نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کو اتنا اجارہ دیں گے، تو یہ ان کا آپس میں طے ہو جائے گا، تو یہ درست ہے کیونکہ متاخرین علماء نے نماز پڑھانے اور قرآن پاک بچوں کو پڑھانے کا جو اجارہ ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر تلاوت قرآن کے لیے یا ذکر الہی کی محفل کے لیے قاری صاحب کو لا رہے ہیں تو آپ ان سے 2 گھنٹے کا اجارہ کر لیں کہ میں آپ سے 2 گھنٹے کا اجارہ کرتا ہوں، آپ اس 2 گھنٹے میں میرے ملازم ہیں، لہٰذا آپ ادھر بیٹھ کے اتنے ٹائم کے لیے قرآن پاک پڑھیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ 2 طریقے اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ادروائز کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو تلاوت قرآن پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہوگی۔ جی حضور، آپ نے فرمایا بچوں کو قرآن پڑھانے کے اور نماز پڑھانے کا اجارہ مختلف علماء نے جائز قرار دیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترویج دین کی ترویج و اشاعت، کہ اب اگر ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے قاری صاحب نہیں رکھیں گے، امام مسجد کو سیلری نہیں دیں گے، وہ ہمیں نمازیں نہیں پڑھائیں گے، تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ فری میں کوئی پڑھانے آتا نہیں ہے، تو ہمارے بچے قرآن پاک پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے، ہم مسجد میں نمازیں پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے، تو دین کا ایک کام رک جائے گا۔ تو اس وجہ سے متاخرین علماء نے یہ لکھا کہ جو ہے نا، اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر رکھ رہے ہیں آپ یا نمازیں پڑھانے کے لیے کوئی امام صاحب رکھ رہے ہیں تو اس کو آپ اجارہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اگر ہم کوئی مستحب کام کرتے ہیں، گھر میں ذکر الہی کی محفل سجاتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں بھی کریں گے تو دین کا کام رکے گا نہیں، یہ ہم بعض اپنے فائدے کے کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہماری ایک نفلی عبادت ہے گویا کہ۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔